پیارے بھائی مبارک ہو شادی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی۔ اچھا یہ جو جملہ ہے نا، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، یہ آپ نے بھی کہنا ہے، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، دل و جان سے تم کو مبارک ہو بھائی، جو زندہ ہے کہ تم نے سنت نبی کی۔ اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاید لکھتے ہیں، سنت ہے میری یہ فرمان ہادی، یہ سنت ہے میری یہ فرمان ہادی، رکھے استطاعت جو کر لے وہ شادی، رکھے استطاعت وہ کر لے وہ شادی، نظر کو جھکاتی گناہ سے بچاتی، نظر کو جھکاتی گناہ سے بچاتی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی۔ اور ایک شعر ہے، اور آخری شعر ہے، ان کے لیے ایک دعا ہے، ہو زوجین میں الفت و پیار ایسا، ہو زوجین میں الفت و پیار ایسا، تھا جیسا نبی اور ماں عائشہ کا، تھا جیسا علی اور ماں فاطمہ کا، تھا جیسا نبی اور ماں عائشہ کا، بن جائے تیری ہنسی زندگانی، بن جائے تیری ہنسی زندگانی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، دل و جان سے تم کو مبارک ہو بھائی، جو زندہ ہے کہ تم نے سنت نبی کی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی، میرے پیارے بھائی مبارک ہو شادی۔ کیا غم ہے اگر سر پہ میرے تاج نہیں ہے، کیا غم ہے اگر سر پہ میرے تاج نہیں ہے، کیا فکر ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے نیچے میں منگتا اس ذات کا ہوں جو ذات کسی اور کی محتاج نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق 1% تھوڑی چارجنگ ہوگی، کتنے فیصد؟ 1%۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، بڑا ذوق ہے۔ ساؤنڈ صاحب فیضی ساؤنڈ اچھا ساری تھکاوٹ ساری اتر گئی ماشاءاللہ، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا ابو بکر بھائی، باقی جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، خلیل بھائی، ربائی کا پہلا لفظ لوں گا نا، ان کی سبحان اللہ دیکھنا۔ ہاں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، لطف لیجئے گا، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ
بنا دیتے ہیں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں انسان جا رہا ہے انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا قربان جاؤ پیارے نبی تیرے مقام پر تو نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا تو نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا نیند اڑ گئی صحیح بات ہے کہتے ہیں سینے کا درد ہے یہ بات میرے بزرگ بڑے اچھے سے محسوس کریں گے انشاءاللہ نادا تدیب کہتے ہیں سینے کا درد ہے محسوس کرو دل میں مدینے کا درد ہے محسوس کرو دل میں مدینے کا درد ہے مل کے کلمہ شریف قبول کریں گے اس خوبصورت پہر میں تھوڑی سی ماحول بن جائے برکت والا بابرکت تھوڑا سا آپ کی چارجنگ بھی ہو جائے گی کیا خیال ہے کریں گے ذکر انشاءاللہ صحیح دھڑکے سے کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے محبت کے ساتھ کرنا کسی کی زبان خاموش نہ رہے ہائے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ پڑھیے لا بات بتاؤں آپ کو ہمارا سارا زور چڑھائیوں پہ پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے اب زور لگانا ہے آپ نے محبت کے ساتھ پڑھیے لا الہ حسین
کہ کچھ بچا بھی ہے، ہاتھ اٹھانا تو سر کٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، سبحان اللہ جی کہنی ہے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا، مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا دے دے، میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائی کیے گنبد خضرا دے دے، لا الہ الا اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے، دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عام زلف کی بات نہیں کی، میں نے زلف سرکار کی بات کی ہے، توجہ، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ، اگلے شعر پہ اس سے زیادہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، شعر ہی ایسا ہے، دیکھیے گا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، سوچو کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، توجہ میری طرف، وقت مختصر ہے، تمہید میں نہیں جاتا، شعر سناتا ہوں، صرف آپ نے تصور کرنا ہے، سوچنا ہے، شعر کو سوچیں گے تو سبحان اللہ نکلے گی، آخر میں دیکھیے گا، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے
قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا اے فرشتوں میں کا امتی ہوں کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا کہہ دوں گا اے فرشتوں میں کا امتی ہوں مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا بڑا کمال سن رہے ہیں شروع سے لے کر ابھی تک میرا دل یہ کہتا ہے شعر سناؤں گا نام لوں گا تاریخی سبحان اللہ آئے گی حضرت دیکھیے گا شعر سنیے گا رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی ہاتھ روک لو اٹھانا نہیں ہے تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا سر میں سے قربان دے واہبا سمرا خیستہ نبی سلطان دے نہیں آئی سمجھ اب اردو میں ترجمہ سنیں ابھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اتنی داد دی ہے سمجھ میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا جو نہیں بول رہے وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ دیکھیے گا میرا گھر اولاد و جان میرا گھر اولاد و جان میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے پورا ہونا چاہیے آدھا ذرا کہیں سبحان اللہ مرحبا کتنا حسین میرا نبی اب شعر سنیے گا مور بی بی میں ستن پسے وش پگر زیدالا پاک رسول مسکے شنو دا ستن و چمکے دالا اب لطف لینا عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے چودھویں کا چاند مرحبا
کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. گوتکڑے کلاما حضرت یوسف علی کو گوتکڑے کلاما دا کیلی گلوے سرور علامہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتے دل پہ چھڑیاں یہ میرا ایمان ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان دے. سب صحابہ نبی کے افضل کوئی مسئلہ نہیں کر کہہ دینا سبحان اللہ. اے سب صحابہ نبی کے افضل. شعر مکمل ہو پتہ لگے صحابہ کی دیوانے بیٹھے. دیکھیے گا اے سب صحابہ نبی کے افضل سبھی کے عہدے بڑے بڑے ہیں. اے سب صحابہ نبی کے افضل سبھی کے عہدے بڑے بڑے ہیں. دیوانوں مگر وہ کتنے حسین ہیں جو نبی کے پہلو سو رہے ہیں. مگر وہ کتنے حسین ہیں جو نبی کے پہلو سو رہے ہیں. بڑا اچھا سن رہے ہیں لیکن پہلا شعر پڑھوں گا پتہ لگے گا کہ کہاں سن رہے ہیں. سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا. عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و در کیا جان بھی قربان ہے. سب صحابہ نبی کے افضل سبھی کے عہدے بڑے بڑے ہیں. چار مصرے مکمل ہو آخر میں سبحان اللہ کیا دینا. میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ عمر لکھا ہے میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ یوں دعاؤں کے مقدر میں اثر لکھا ہے. خلیل بھائی حضرت جی شعر پڑھنے لگا ہوں میں کہتا ہوں کہ اینڈ ہو جائے گا. شعر ہی اینڈ ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائے نام بھی اینڈ ہے. میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ عمر لکھا ہے یوں دعاؤں کے مقدر میں اثر لکھا ہے. کبھی شیطان میری راہ میں حائل نہ ہوا میرے رہوار کے بعد
उमर लिखा है, सब सहाबा नबी के अफजल सभी के होते बड़े बड़े हैं, मगर कितने हसीन है जो नबी के पहलू में सो रहे हैं। शेर सुना दूं? हम अबू बकर को हम राज़ नबी मानते हैं। हर बंदा ना बोले जो मानता है हम राज़ वो कहे सुभान अल्लाह। चार मिसरे मुकम्मल हो, आखिर में कहना सुभान अल्लाह, अगर बनती हुई तो ठीक है। देखिएगा, हम अबू बकर को हम राज़ नबी मानते हैं, वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते हैं। बस अबू बकर है सच्चाई की बुलंदी पर, पूछ कर देख अली से वो यही मानते हैं। सब सहाबा नबी के अफजल सभी के होते जुबा दराज है मालिक के रिश्तेदारों पर, मुझे अली का ये नौकर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत न करके चाहते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। सब सहाबा नबी के अफजल सभी के होते सोना लगता है अली वाला। आखिरी कलाम, इसके दो शेर, फिर इजाजत से आ रहा हूँ। देखिएगा, सोना लगता है अली वाला, चंगा लगता है अली वाला। अली वाला जरा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। सोना लगता है अली वाला, चंगा लगता है अली वाला। अली वाला सोना लगता है अली वाला, चंगा लगता है अली वाला। सारे सहाबा नू हाँ सुन ले सुन ले सुन ले, हक मनदा है अली वाला, हक मनदा है अली वाला। सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। जेड़ा कलमा जेड़ा कलमा आका दसिया हैदरो ही पढ़दा। जेड़ा कलमा आका दसिया हैदरो ही पढ़दा। अगली गल करा तो फिर सुभान अल्लाह भी अली वाला होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, जेड़ा कलमा आका दसिया हैदर ओही पढ़दा, पाक नबी कम जेड़ा दसिया हैदर ओही करदा। तू भी अली दी मन ले कमला कमला कमला, जो दसता है अली वाला। सोना लगता है अली वाला। होती हैं भाई, एक होता है जोश और एक होता है होश, और अगर दोनों हों तो फिर नूरुन अला। मुझे एक का गलबा
نظر آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ میں سے جو بھائی تھک گئے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. چلے یہ ہو جاتا ہے, دوبارہ بھی چانس دینا چاہیے. اب میرے وہ بھائی جو نہیں تھکے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. یا پہلے آپ نے نہیں کی یا اب آپ نے نہیں کہی. اللہ آپ کے ذوق کو قبول فرمائے. میں ایک ہی کلام, میزبان ناراض نہ ہو, پتہ کیا ہے, ساری رات محفل کر لیں لیکن اگر فجر بعد, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بے نمازی ہیں اللہ معافی دے, لیکن سوئیں گے تو آرام سے ہم نماز پڑھ سکیں گے نا, ضروری ہے. ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کا ذوق ہوا تو ایک آدھ شعر میں آپ کو سنا دوں گا, اور لیکن یہ ہے کہ توجہ بھرپور میری جانب رکھیے گا. آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی اٹھا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تھک گئے ہیں اور بس کرنا چاہیے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں, یہ میرے کلام کا عنوان ہے, یہاں سے آغاز ہو. کہا رب نے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. وعدہ کیا ہے, بس میرا کلام اٹھے اینڈ ہے, ایک ہی شعر سمجھو. وعدہ کیا ہے بس یہ میں نے سنانا ہے, اور آپ کا ذوق دیکھنا ہے وہ بس ہو گئے ہیں یا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. کیا وعدہ, کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. کیا وعدہ, ہم دیں گے اسے جنت, ہم دیں گے اسے جنت, نوکر جو تمہارا. جب تھک گئے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر ہو گیا, ایک شعر اور اضافہ کر رہا ہوں, بس میں نہیں ایسے ہی ہنساتے جو لاتے ہیں نا, میں نے کلام سنا جانا ہے. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا معاشر میں. کیا ذکر تھا سننے والے, یوسف کے لبوں پر یہ ذکر تھا معاشر میں. معاشر تک میں لے چلنا, جنت سے اللہ لے جائے. بڑی توجہ, گفٹ ہے یار میری طرف سے. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا معاشر میں. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا
معاشر میں کیا کہ سرکار کے چہرے کا، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اور کیا شان محمد ہے صلی اللہ، آہستہ کہتے ہیں صلی اللہ، کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں، کیا ہوا محبوب کی مدح میں؟ میں اور آپ بیٹھ کے محبوب کی مدح ہی تو کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علماء کرام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک ایسی باؤنڈری کی بات کر رہا ہوں جس کو میں اور آپ زور لگا کے بھی کراس نہیں کر سکتے۔ کس نے اتنی بڑی تعریف کر دی ہے؟ میں آخری شعر اس کلام کا دیے جا رہا ہوں حضرات، سنیے گا، اگر ایمان تازہ ہو، میرا نام نہیں بھائی، اللہ کا نام بلند کرنا ہے اس کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، شعر سنیے۔ کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں، کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں، کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں، اس رب دو عالم نے، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ جو تھک گیا کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک کلام میں پنجابی کا 2-3 شعر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ اچھا یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دعا ہو جائے، دونوں ہو جائے، تیسرا ہو جائے، پرچار مکمل ہو جائے۔ اللہ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں،
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਦਰਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں کسے دا صدرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے صحابہ سے پیار کرنے والوں ذرا گج کے آنکھوں سبحان اللہ میں نے اگلا مصرع پڑھنا ہے اور میں پرکھنا ہے کہ کون سی زبان خاموش ہے تبصرہ بعد میں کریں گے کیوں ہے شعر سنیے گا خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں اور عقیدے کی بات میرا تے شہزاد ہے عقیدہ کران اودا جہاں تو فضل اہل بیت کے دیوانوں کیا دے سبحان اللہ میرا تے شہزاد ہے عقیدہ کران اودا جہاں تو فضل اور یہ اٹل بات ہے کہ صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں تے حضور ورگا امام کوئی نہیں صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں تے حضور ورگا امام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں اس کلام کو نا میں یہیں پہ اختتام کر کے ایک کلام ہے میری اپنی مرضی کا اس کی نا ایکو بھائی جان اور ڈیلے بھی کم کر دیجئے گا بڑا اچھا ساتھ دیا آپ نے بس یہ 2-3 شعر سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں شاعر یہ سمجھنا ہے میں آواز پہ نہ جائیے گا الفاظ پہ جائیے گا میں کیا کہنے والا ہوں پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا اور کم کر دیں ذرا زبردست سادہ کر دیں اسے پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے
لب پہ نام اس لیے سرکار کا آیا ہوا، لب پہ نام اس لیے سرکار کا آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے نا، ہمت ہے، چیلنج ہے میرا، مجھے چپ رہ کے دکھانا۔ شعر سنیے ذرا۔ کیسے بو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے بو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے بو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے، پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اور سنیے گا شعر، اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا۔ کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے، پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اور عقیدے کی بات ہے، ہو سکتا ہے ہر بندہ نہ بولے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور دائیں بائیں بھی دیکھنا ہے۔ جو پڑھے روزائے انور پہ وہ سنتے ہیں درود، کہیے بے شک، دائیں بائیں دیکھیں کوئی چپ تو نہیں ہے، کہیے بے شک۔ جو پڑھے روزائے انور پہ وہ سنتے ہیں درود، جو پڑھے روزائے انور پہ وہ سنتے ہیں درود، روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہوا ہے، روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہوا ہے۔ اور توجہ دیجئے گا ختم نبوت کے پروانوں، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی معاشر تک، کہو بے شک۔ ختم نبوت کے پروانوں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک۔ میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی معاشر تک، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی معاشر تک، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے۔ اور میری طرف دیکھیے گا، آخری شعر ہے، جس کو پلوائے گا یہ اس کو پلائیں گے حضور صلی اللہ، زور سے بھائی، صلی اللہ، جس کو پلوائے گا یہ اس کو پلائیں گے حضور، جس کو پلوائے گا یہ اس کو پلائیں گے حضور۔
साथ अबू बकर को कौसर पे बिठाया। मैं इस कलाम का यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। एक मुझे अबू बकर भाई ने जो कलाम कहा है, एक शेर सुन लें उसका, फिर दुआ करते हैं। कुदसी खड़े हैं हैरान होके। मेराज जो है ना ये वाकया, ये ज़हन में रखें और फिर ये कलाम समात फरमाइए। क्या कहते हैं शायर? कुद हैरान होके कुदसी खड़े हैं हैरान होके। क्यों हैरान होके खड़े हैं भाई? के सिदरा से आगे बशर जा रहा है। कुदसी खड़े हैं हैरान होके कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है। अगली बात सुनिएगा, मेरे देखना जरा। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने, वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। सरे अर्श वो ताजवर जा रहा है। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। और ये शेर मैं माइक का सहारा लिए बगैर आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा आपकी बेदारी को पहले से बेहतर करने के लिए। शेर सुनिए। वो किस्सा हलीमा, वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो। सियालकोटी जोर लाया, मरिया का जोर लाओ ना, मुकाबला करो रल के। वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो। अरे अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, भी नहीं पहुंच सके। अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली। अरे बाबा कमर से तो पूछो किधर जा रहा है। अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, कमर से तो पूछो किधर जा रहा है। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। आज की हाजिरी का आखिरी शेर है, रसूलुल्लाह का जाने का अंदाज बयान कर रहा है शायद। सुनिएगा हज़रात, कहता है जाता है देखो वो बेखौफ कैसे, कि सब जानता है राहें वो जैसे। काम नहीं चलना, ऐसे काम चलना है। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी शेर है भाई। जाता है देखो वो बेखौफ कैसे, कि सब जानता है राहें वो जैसे, कि सब जानता है राहें वो जैसे।
وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ بن کے اپنے خالق سے ملنے سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی جو ہمارے دو مہمان سیالکوٹ سے اور شہاب الدین بھائی جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور اتنے دور اتنی تکلیف کاٹ کے یہ جہاں پہنچے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طرح سفر کیا، اور ہمارے علاقے کا آپ کو پتہ ہے کہ سفر بڑا دشوار ہے، یہاں پہ چلنا ان کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے چیلنج تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی، مشقت کی اور ہمارے اس علاقے میں آئے اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ تو میرا اس محفل پہ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، تمام نوجوانوں کے لیے، کہ ہمارے اس علاقے میں آج سے پہلے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں تھا، الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے اس علاقے کے اندر محنت کی، آج اس کے اندر آپ دیکھ لیں حافظ قرآن کتنے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میرے بھائیوں سارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق اور ہم لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں تو میرے بھائیوں شادی کی تقریبات جیسے بھی کریں گے اللہ کی قسم ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائیوں آج کی یہ محفل ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر جتنی بھی رسومات ہیں جو دین کے خلاف ہیں میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور ہمارے گھروں کے اندر ہماری محفلوں کے اندر اللہ کے نبی کا پورا دین آ جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں سارے دوست دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اس کے بعد ہمارے علاقے کے اندر جو شادی ہو تو اس کے اندر 100% ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ طریقہ نبی والا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے آج اگر کوشش کی، نیت کی تو یہ بھائی سیالکوٹ سے یہاں آیا، کسی نے سوچا تھا یہ یہاں آئے گا؟ کہاں سے لوگ آئے؟ میرے بھائیوں اللہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت تھی تو آج الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ٹائم نہیں ہے، باتیں تو بہت ساری کرنی ہے، وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور یقیناً صرف کہنا نہیں ہم نے جانا بھی ہے، اور بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں، بچے بھی، علماء کرام بھی، ہمارے مہمانان گرامی بھی۔ میں صرف شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ملک پاکستان کے دو عظیم چہرے، دو عظیم آوازیں اور ہمارے پاکستان کے دو روشن ستارے آج ہمارے اس دور دراز علاقے میں، میری مراد اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان محترم جناب شہاب الدین مروت صاحب، اور سیالکوٹ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان جناب خلیل الرحمان برگ صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہم ان کا، میں اپنی طرف سے، اپنے علاقہ کے علماء کرام کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، ضلع کی طرف سے یہاں آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم ان کو دوبارہ بھی یہاں پر تکلیف دیں گے اور ان کو دعوت دے کر یہاں آنے کی زحمت دیں گے۔ یقیناً دشوار گزار علاقہ ہے، مشکل راستے ہیں ہمارے، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگ چونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور اصحاب پیغمبر اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفات بیان کرنے کے لیے
پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، میدانوں میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمیں خدمت کا موقع دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے۔ اور میں ان کے ساتھ ساتھ بھائی عمیر صاحب کا، جن کی وجہ سے ہمارے دونوں معزز مہمان خوش ہوئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین سروس انہوں نے دی اور ہمارے مہمان اس سروس سے مطمئن ہوئے۔ یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اس محفل کے دلہا اور اس محفل کے چیف گیسٹ بھائی نوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی مبارک کرے، جنہوں نے اپنی شادی کا آغاز آج اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں اور اصحاب پیغمبر و اہل بیت کے ترانوں سے کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العزت ان کو پوری زندگی میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ ان کے آنے والے کل کا پروگرام ہو، نکاح کا ہو، ولیمہ کا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے تمام منازل ان کے لیے زندگی کی خوشیوں سے بھر دے، اور ہر آفت اور مصیبت سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ و ممنون رکھے۔ اور میں ان سب کے شکریہ کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے اس علاقے کے ایک معروف شخصیت اور خطیب نقطہ داں، یقین جانیے جب وہ اشعار پڑھتے ہیں تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے ایک ایک شعر کے اندر، ان کے ایک ایک جملے کے اندر ایک سمندر ہوتا ہے علم کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد خطیب لورا جناب مفتی دلدار احمد عباسی صاحب ہیں۔ اکثر جو ہوا کرتا ہے، ہم لوگوں کی قدر جانے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء کرام کی قدر نصیب فرمائے۔ جیسے بھائی نوید صاحب نے خود ہی وضاحت کر دی، میں اس پہ دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس دور دراز علاقے کے اندر انہوں نے مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ صرف بنیاد نہیں رکھی، الحمدللہ آج اس علاقے کے اندر جہاں ہماری شادیوں پر گویے آیا کرتے تھے، ہم گناہ کیا کرتے تھے، آج الحمدللہ علماء کرام اور ملک پاکستان کے عظیم ستارے یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب ہی کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رکھے۔ نوید بھائی کے والد گرامی بڑی دیر سے تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ ہمارے سروں پہ تادیر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک وعدہ لے لوں مہمانوں، آپ کی اجازت سے ارادہ کروا لوں، تبلیغی ارادہ کروا لیتے ہیں۔ آج کی محفل سے جس کا ایمان تازہ ہوا وہ ہاتھ کھڑا ہے، بس ایک ارادہ کر لیں۔ حضرات نے فرمایا وعدہ نہیں لینا، تو ارادہ یہ کر لیں اپنی زندگی میں، آپ کی اپنی شادی ہو، نوجوان تشریف رکھتے ہیں، آپ کے کسی ماتحت کی شادی ہو یا آپ کے علاقے میں کسی کی شادی ہو، آپ خود بھی کوئی ایسا پروگرام نہ ارینج کریں گے نہ اس میں شرکت کریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایسا پروگرام جس میں گناہ ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں بدقسمتی سے ایک گویہ یہاں پر آیا، بڑے معزز لوگوں کی شادی تھی، بڑا اچھا خاندان، تو میں نے سوال کیا یہ کیوں آئے؟ یہ ان لوگوں کے معیار کے مطابق یہ محفل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے دیکھی تو بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اس لیے آیا کہ کہہ رہا تھا کہ ان کا ابا میرا دوست تھا، جو جس بچے کی شادی تھی، کہ اس کا ابا میرا دوست تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں اس کی یاد میں آیا۔ لعنت اللہ علی شرکم۔ دیکھیں اب ایک بندہ فوت ہو گیا، آپ کا دوست تھا، تو آپ اس کو اثار ثواب گانا بجانے سے دیں گے؟ مطلب کمال ہے، اس سوچ کو بھی حیران کن بات ہے۔ تو بہرحال میں نے اشارتاً عرض کیا کہ ہم اگر کسی مرنے والے کو، ہم اگر اس کے ساتھ مخلص تھے، اس کے دوست تھے، تو کچھ ایسا کریے کہ اس کو فائدہ ہو، نہ کہ اس کی قبر میں مزید عذاب ہو آپ کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ان کا آنا مبارک فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوستوں نے تلاوت کلام پاک کی، یا اللہ نعت رسول مقبول، اصحاب پیغمبر کی شان میں ترانے پڑے، یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ بھائی نوید صاحب کے لیے آنے والے تمام پروگرامات آسان فرما۔ یا اللہ کل کے پروگرامات بھی ان کے لیے آسان فرما، ہر طرح کے شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں اب تک، یا اللہ جتنا بھی کلام سنا ان کو سننے پہ بھی اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس کے جتنے بھی والدین، اساتذہ، اعزاء، اقارب دنیا فانی سے کہ اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا
شفاء کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں یا دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص مولا کریم غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کفر کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کو بول بالا نصیب فرما. یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کی صورت مقدر فرما. امت مسلمہ کو غیرت اور حیا نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رب.